انگلش امپروو کرنے کے 17 طریقے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انگلش کو کیسے امپروو کریں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے 17 ways to improve your English۔ اگر یہ آپ سارے طریقے اپلائی کرتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی انگلش امپروو نہ ہو، کیونکہ میں یہ کر چکا ہوں تو اس لیے آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں۔ نمبر 1، تو سب سے پہلا طریقہ اگر آپ اچھا اسپیکر بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے بی سیریس۔ تو سب سے پہلا کام سنجیدہ ہونا ہے۔ اچھا، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ بی سیریس ہے؟ دیکھیں، اگر آپ سنجیدہ نہیں ہیں، اگر آپ سیریس نہیں ہیں تو آپ نہیں سیکھ سکتے۔ تو سب سے پہلا کام سیریس ہونا ہوتا ہے۔ تو نان سیریس بندہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا کیونکہ وہ نان سیریس ہے۔ جو نان سیریس شخص ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کام کو 100% نہیں دیتا، لیکن جو سنجیدہ شخص ہوتا ہے، جو سیریس ہوتا ہے تو وہ اپنے کام کو 100% دیتا ہے۔ تو جب آپ اپنا 100% دیتے ہیں، جب آپ سیریس ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی یو امپروو یور انگلش۔ دیکھیں، آپ کا کسی کے ساتھ ریلیشن ہے، اگر آپ اس ریلیشن میں سیریس نہیں ہیں تو کیا وہ بندہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے آپ میرے ساتھ سیریس نہیں ہیں، آپ جسٹ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں پہ آپ سیریس ہیں، آپ توجہ دیتے ہیں، آپ اپنا 100% دیتے ہیں، تو وہ شخص آپ کے اوپر اعتماد بھی کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ سیریس ہے، 100% سیریس ہے، تو ہی ٹرسٹ یو۔ اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا شادی کے معاملات میں، جب کبھی آپ کسی کے ساتھ بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں، آپ بڑے بڑے فیصلے خود کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ سیریس ہیں، آپ اسے نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو پہلا سٹیپ، بی سیریس۔ نمبر 2، امپروو یور کانٹینٹ۔ دیکھیں، جس میں انگلش بولی جاتی ہے آپ نے وہ کانٹینٹ امپروو کرنا ہے۔ اگر وہ کانٹینٹ آپ کے پاس ہے تو آپ آسانی کے ساتھ انگلش بول سکتے ہیں۔ وہ کون سا کانٹینٹ ہے جس میں انگلش بولی جاتی ہے؟ آپ کو سارے کے سارے ٹینسز بہت اچھی طرح سے آنے چاہیے، آپ کو سارے ماڈلز بہت اچھی طرح سے آنے چاہیے، آپ کو پیسیوز اچھی طرح سے آنے چاہیے، آپ کو وشز، کازیٹیوز، کنڈیشنلز اور اسپوکن سٹرکچرز بہت اچھی طرح سے آنے چاہیے۔ اب یہ اسپوکن سٹرکچرز کیا ہوتے ہیں؟ جس طرح فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں میں جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے ہم جو اسٹرکچر استعمال کرتے ہیں وہ ہے وانٹ ٹو، تو یہ آپ کو آنا چاہیے۔ یا آپ کہتے ہیں کہ میں سونا چاہ رہا ہوں، اب چاہ رہا ہوں کے لیے ہم جو اسٹرکچر استعمال کرتے ہیں وہ ہے ولنگ ٹو، تو وہ آپ کو آنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں آپ کو آتی ہیں، ان پہ جسٹ بہت اچھی پریکٹس چاہیے، تو آپ اچھی انگلش بول سکتے ہیں۔ نمبر 3، واچ انگلش موویز۔ انگلش موویز کا کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں، جب آپ انگلش موویز دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے پروننسیشن کا پتہ چلتا ہے، آپ کو نیچرل کنورسیشن کا پتہ چلتا ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے، اور پلس آپ کو ان کے ایکسنٹ کی سمجھ آتی ہے۔ اب بہت سارے اسٹوڈنٹ جو آئلس کی پریپریشن کرتے ہیں، ان کی لسننگ بہت زیادہ ویک ہوتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم نیوز نہیں سنتے، انگلش موویز نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اگر آپ انگلش موویز دیکھتے ہیں تو آپ کو اس قسم کا پرابلم نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں سر میں نے 50 موویز دیکھی ہیں، میں نے 100 موویز دیکھی ہیں انگلش کی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو آپ نے 100 موویز نہیں دیکھنی، آپ نے ایک مووی کو 100 بار دیکھنا ہے۔ اس مووی کو اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک آپ کو اس کا ایک ایک ورڈ صحیح سے پتہ نہ چل جائے، جب تک آپ کو ہر چیز صحیح سے کلیئر نہ ہو، اس مووی کو نہیں چھوڑنا۔ وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو ڈفرینٹ تھنگس، وی ہیو ٹو ڈو تھنگس ڈفرینٹلی۔ تو 100 موویز نہ دیکھیں، ایک موویز کو پکڑیں اور اس کو 100 بار دیکھیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو سمجھ نہ آئے۔ نمبر 4، اسٹارٹ اے ووکیبلری بک آف یوزفل ورڈس۔ اچھا، جو یوزفل ورڈز ہوتے ہیں، جو کہ استعمال ہوتے ہیں، ہماری ڈیلی لائف میں استعمال ہوتے ہیں، ہم روزمرہ ان کو اپنی بول چال میں استعمال کرتے ہیں، وہ ورڈز آپ کو آنے چاہیے۔ آپ نے ان کی ڈائری بنانی ہے۔ ایک ڈائری لے لیں جہاں پہ آپ لکھتے جائیں جو بھی آپ کو ورڈ پسند آتا ہے۔ مووی کے اندر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ ورڈ لکھیں، وہ پوری لائن ساتھ میں لکھ لیں اور اس کو ڈکشنری کے اندر چیک کریں، اس کا جو بھی میننگ ہے سامنے لکھیں اور اس کے وہاں سے 2-3 استعمال اور ساتھ میں لکھ لیں۔ تو اس طرح آپ کی اپنی ایک چھوٹی سی ڈکشنری بن جائے گی۔ جب ان کو روزانہ دیکھیں گے تو آپ کو آسانی کے ساتھ وہ ورڈ یاد ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، آپ نے کہیں مووی سے وہ ورڈ دیکھا تو وہ سین آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے، تو اس طرح بھی وہ ورڈ آپ کے دماغ میں رہتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس ورڈ کی پکچر اپنے دماغ میں بنا لیا کرے، اس کو کسی چیز کے ساتھ لنک کر لیا کرے۔ فار ایگزامپل ایک ورڈ ہے مائزر، اس کا مطلب ہوتا ہے کنجوس۔ اب آپ کے ظاہر کوئی خاندان میں کنجوس شخص ہوگا تو آپ ذہن میں اس کو ٹارگٹ کر لیں، اس کا نام اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کیا ہے جی، مائزر ہے۔ اس کو بولنا نہیں ہے، جو سیکھنے کے لیے مائنڈ میں آپ رکھ سکتے ہیں۔
नंबर 5, हैव कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। देखिए आप बोला करें, बोलेंगे नहीं तो इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो सकती। आप अपनी स्पीकिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो बगैर बोले, बगैर कन्वर्सेशन किए स्पीकिंग इंप्रूव नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो, आपकी स्पीकिंग बेहतर हो, तो आपने कन्वर्सेशन करनी है। आप कन्वर्सेशन कैसे करनी है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई शख्स नहीं है बोलने के लिए तो आप खुद से भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आप रोजाना अपनी डेली रूटीन बता सकते हैं कि पूरे दिन आपने क्या किया। आप अगले दिन की रूटीन बता सकते हैं कि आप कल क्या करेंगे। आप पास्ट की बता सकते हैं कि आपने पास्ट में क्या क्या किया। आप अपने दोस्तों की रूटीन बता सकते हैं। आप उनकी स्टोरीज पे बात कर सकते हैं। आप उनकी शादियों पे बात कर सकते हैं। आप उनके जॉब्स पे बात कर सकते हैं। आप उनके फ्यूचर पे बात कर सकते हैं। आप उनकी सोच पे बात कर सकते हैं। आप मूवीज पे बात कर सकते हैं। आप ड्रामास पे बात कर सकते हैं। आप अच्छे स्पीकर्स पे बात कर सकते हैं। आप कहानियों पे बात कर सकते हैं। आप बुक्स पे बात कर सकते हैं। आप शॉप्स पे बात कर सकते हैं। आप अपने मुल्क की सिचुएशन पे बात कर सकते हैं। तो देयर आर काउंटलेस थिंग्स टू से, देयर आर काउंटलेस थिंग्स टू टॉक अबाउट। तो बेशुमार चीजें हैं। तो ये बहाने होते हैं कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या बोलूँ, मैं किसके साथ बोलूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, चाहे आपके पास कोई शख्स नहीं है, तो फिर भी आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। आप खुद से बोल सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अकेले बैठ जाया करें, वहां पे बैठ के बोला करें। इंग्लिश में कन्वर्सेशन करनी है आपने। अगर कोई है, कोई ऐसा दोस्त बना ले जो इंग्लिश में इंटरेस्टेड हो, आप तो उसके साथ कन्वर्सेशन किया करें। होता क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो एक दूसरे के नंबर ले लेते हैं, तो नंबर वो मैसेज टाइप करते रहते हैं, तो उससे टाइपिंग बेहतर होगी, इंग्लिश स्पीकिंग बेहतर नहीं होगी। उसके लिए आपने बोलना है, जबान को इस्तेमाल करना है। नंबर 6, सेट असाइड टाइम ईच डे। रोजाना कुछ टाइम निकालें। देखिए अगर आप टाइम नहीं निकालेंगे तो इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। आपने रोजाना ये काम करना है। अगर आप बीच में कुछ गैप करेंगे, बीच में से छोड़ देंगे, तो इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। फिर वहीं पे चले जाएंगे जहां से स्टार्ट किया था। तो इसलिए आपने इसको छोड़ना नहीं है, रोजाना टाइम निकालना है। भले आप 1 घंटा निकालें, 2 घंटे निकालें, 3 घंटे निकालें, लेकिन टाइम जरूर निकालना है, क्योंकि टाइम दिए बगैर कुछ भी नहीं मिलता। तो आपने टाइम देना होता है, तभी टाइम भी आपको कुछ देगा। नंबर 7, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्या करना है आपने? प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो ऑटोमेटिक हो जाती है। आई मीन फॉर एग्जांपल, इफ़ यू स्टार्ट राइडिंग अ बाइक, एट फर्स्ट यू फेस प्रॉब्लम, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट बिकम्स ऑटोमेटिक। आपको गियर के बारे में नहीं सोचना पड़ता, ठीक है, स्पीड के बारे में नहीं सोचना पड़ता, हर चीज़ खुद ब खुद हो रही होती है। तो जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, आप उसमें मास्टर हो जाते हैं, भले वो जितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो। यू बिकम मास्टर डे। What do you have to do? Practice, practice and practice. Number 8, try to think in English. इंग्लिश में सोचा करें। अब क्या सोचा करें? अच्छा, ये हमारी आदत है, हम हमेशा सोचते रहते हैं। सोने से पहले कुछ सोचते रहते हैं, आधा घंटा घंटा, और इसी तरह जब हम सो के उठते हैं फिर भी हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो जब कभी भी आपने कुछ सोचना हो, उस वक्त इंग्लिश में सोचा करें, ठीक है। इंग्लिश में सोचेंगे तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी इंग्लिश बोलने में, क्योंकि आपकी जो सोच है वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पर जब आप बाहर किसी ममालिक में जाते हैं, वहाँ पे आप किसी गोरे से मिलते हैं, आप जब उससे बात करते हैं, आप सारी ज़बानों को भूल जाते हैं, सिर्फ आप इंग्लिश में सोचते हैं और इंग्लिश में आंसर करते हैं। आप बाकी ज़बानों को क्यों भूल जाते हैं? क्यों उनके बारे में नहीं सोचते? आपको पता है इसको उर्दू की समझ नहीं आएगी, आप अपनी सोच को इंग्लिश में ही रखते हैं। तो आप यहाँ पे भी अपनी सोच को इंग्लिश में रख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में सोचेंगे तो इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। नंबर 9, स्पीक स्पीक एंड स्पीक। जितना ज़्यादा हो सकता है बोलें, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी ज़्यादा स्पीकिंग इंप्रूव होगी। आप थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, आपको दोस्त मिल जाता है, कहीं पे भी जाते हैं कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जिससे आपने बात करनी होती है, तो थोड़ा सा इंग्लिश में बात कर लिया करें। फॉर एग्जाम्पल, वो अगर आपसे नहीं बोलता तो आप खुद से बोल लिया करें। रोज़ाना टाइम निकालें और बोला करें, बोला करें, बोला करें। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी जल्दी इंग्लिश इंप्रूव होगी। बगैर बोले आपकी स्पीकिंग कभी नहीं इंप्रूव हो सकती, याद रखिएगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्पीक। स्पीकिंग बेहतर करनी है तो स्पीकिंग करनी होगी। नंबर 10, रीड आउट लाउड। आपने ऊंची आवाज़ के साथ रीडिंग करनी है। कोई नॉवल ले लें जो आपको पसंद हो, बाजार में चले जाएं, किसी स्टेशनरी पे चले जाएं, बुक फेयर पे चले जाएं, या प्ले स्टोर से कोई भी नॉवल डाउनलोड कर सकते हैं और ऊंची आवाज़ में उसको पढ़ा करें बैठ के। तो रोज़ाना आप कम से कम 4-5 पेजेस जो है ऊंची आवाज़ में पढ़ें, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या करना है? रीड आउट लाउड। नंबर 11, गेट इनटू द हैबिट ऑफ यूजिंग डिक्शनरी। डिक्शनरी यूज़ करने की आदत डालें।
لیٹس سپوز آپ نے کچھ پڑھا ہے, کچھ ریڈ کیا ہے, اس کو ڈائری میں لکھ لیں اور ڈکشنری میں دیکھا کریں. لک اٹ اپ ان ڈکشنری ایوری ڈے. اگر آپ ڈکشنری یوز کرنے کی عادت ڈالیں گے تو آپ کوئی بھی ورڈ آپ کے سامنے آتا ہے, وہ ورڈ آپ کو پسند آتا ہے تو آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیتے ہیں, ڈکشنری میں چیک کرتے ہیں, میننگ دیکھتے ہیں, تو وہ چیز آپ کے ذہن میں رہتی ہے. گیٹ ان ٹو دا ہیبٹ آف یوزنگ ڈکشنری. ہم کیا کرتے ہیں, کسی سے پوچھ لیتے ہیں, کوئی ورڈ نہ آیا, کسی کو میسج کیا, دوسرے کو میسج کیا, تو بہتر یہ ہے کہ آپ ڈکشنری رکھ لیں یا پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, تو وہاں پہ ورڈ کو دیکھ لیا کریں. نمبر 12, نیور گیو اپ. ہمت کبھی نہیں ہارنی. ہم کیا کرتے ہیں, تھوڑا عرصہ کورس کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے یا امپروومنٹ نہیں آ رہی ہوتی, تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے, ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہم انگلش امپروو نہیں کر سکتے اور ہم ہمت ہار جاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, کبھی بھی ہمت مت ہاریں. یہ سوچا کریں دوسرا شخص کر سکتا ہے, وہ اچھی انگلش بول سکتا ہے, تو میں کیوں نہیں بول سکتا؟ میرے اندر کیا کمی ہے؟ کیا آپ اس سے کھاتے کم ہیں یا کیا آپ کو وائٹامن سی کی کمی ہے؟ تو کون سی ایسی کمی ہے جو آپ نے ہمت ہار دی؟ اب جو لوگ بول رہے ہوتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے, یہ ہمت نہیں ہارتے, لگے رہتے ہیں. ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے جس کے اندر آپ ان کو بہت اچھا بولتے ہوئے سنتے ہیں, تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے لائف کے اندر ہمت نہیں ہاری ہوتی. 13, ویژولائز. کیا کریں؟ ویژولائز کیا کریں. اپنے آپ کو آنکھیں بند کر کے ایک ڈرامہ کی صورت میں اچھا سپیکر دیکھا کریں. یہ دیکھا کریں کہ آپ بہت اچھا بول رہے ہیں, آپ بہت اچھے سپیکر ہیں, آپ بہت اچھی انگلش بول سکتے ہیں, لوگ آپ کے لیے کلیپنگ کر رہے ہیں, آپ دن بدن اپنی انگلش امپروو کر رہے ہیں, آپ کی انگلش میں بہت بہتری آ رہی ہے, آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, آپ کا دماغ بہت اچھا کام کر رہا ہے, آپ کی زبان بہت اچھی چل رہی ہے, فلوئنسی آ رہی ہے. تو ویژولائز کیا کریں, اپنے آپ کو اچھا سپیکر دیکھا کریں, تو اس سے بھی آپ کی انگلش میں بہت فرق پڑے گا. اور ہم تو کچھ اور ویژولائز کرتے ہیں. خیر میں آپ کو اس سے منع نہیں کرتا, بٹ یہ بھی کر کے دیکھیں. 14, ہیو پیشنس. ہیو پیشنس. ہیو پیشنس. صبر رکھیں. ہمارے اندر صبر نام کی چیز نہیں ہوتی. ہم جو ہے راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں, ہم راتوں رات بہت اچھا سپیکر بننا چاہتے ہیں, ہم راتوں رات بلینئرز بننا چاہتے ہیں, تو ایسا پاسبل نہیں ہوتا. صبر رکھیں. اچھی چیزیں ان کو ملتی ہیں جو انتظار کرتے ہیں, صبر رکھتے ہیں اور ساتھ میں محنت جاری رکھتے ہیں. صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بس ایک جگہ بیٹھ جائیں. صبر کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنا 100% دیں, محنت کرتے رہیں اور ساتھ میں انتظار کریں, ہمت نہ ہاریں, تو پھر آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. ہیو پیشنس. صبر رکھیں. یو ول بی بینیفٹڈ. 15, بی کنسسٹنٹ. بی کنسسٹنٹ. کنسسٹنٹ رہیں. کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کو مسلسل کرتے رہیں. یہ نہ ہو کہ ایک دن کیا, دوسرے دن چھوڑ دیا, پھر تیسرے دن کیا, پھر چھوڑ دیا, پھر اگلے ویک جا کے کام کیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ بھلے کام کم کریں بٹ کنسسٹنٹ رہیں, ریگولر رہیں, اس کو روزانہ کرتے رہیں, ڈیلی بیسس پہ کریں, جس میں کوئی بھی چھٹی نہیں ہونی چاہیے. ایون کہ سنڈے کو بھی چھٹی نہ کریں. اگر آپ نے 1 گھنٹہ دینا ہے تو وہ سنڈے کا بھی آپ کا گھنٹہ لازمی ہونا چاہیے. چھٹی نہیں کرنی. بی کنسسٹنٹ. کنسسٹنسی ہوگی تو آپ آگے بڑھیں گے, اگر نہیں ہوگی تو پھر اسی سٹیپ پہ واپس چلے جائیں گے. تو بی کنسسٹنٹ. 16, اگنور فالٹ فائنڈرز. اچھا, یہ جو غلطیاں نکالنے والے ہوتے ہیں نا, ان کو اگنور کریں, ان کی باتوں پہ توجہ نہ دیں. یہ جو مرضی ہے کہہ رہے ہیں, ہنس رہے ہیں ہنسنے دیں, آپ پہ تنقید کر رہے ہیں کرنے دیں. لیٹس ناٹ کیئر اباؤٹ آل دیٹ. جسٹ لرننگ پہ فوکس کریں, سیکھیں, آگے بڑھیں. ان کا کام ہی غلطیاں نکالنا ہے اور آپ کبھی بھی ان کو خوش نہیں کر سکتے. آپ الٹے لٹک جائیں, یہ تب بھی خوش نہیں ہوں گے. پھر بھی انہوں نے کیا کرنا ہے, تنقید کرنی ہے. ان کا کام ہی تنقید کرنا ہے. آپ ان کو سدھار نہیں سکتے, بٹ آپ ایک چیز کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو آپ امپروو کرتے رہیں, انشاءاللہ چینج ضرور آئے گا. 17, نیور کمپیئر یور سیلف ود ادرس. اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر مت کریں. آپ جاتے ہیں, ایک بندہ آپ سے اچھی انگلش بول رہا ہے, آپ اپنے آپ کو اس سے کمپیئر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں اس کا لیول ڈیفرنٹ ہے, اس کی سٹوری ڈیفرنٹ ہے, اس نے ہو سکتا ہے زیادہ ٹائم لگایا ہو اور آپ ابھی آئے ہو. تو آپ اپنے آپ کو جب اس سے کمپیئر کریں گے تو پھر آپ کو لگے گا کہ میری انگلش بہت زیادہ ویک ہے. کبھی بھی آپ اپنے آپ کو اس سے کمپیئر مت کریں. اس کی ڈفرینٹ سٹوری ہے, اس کا ڈفرینٹ لیول ہے, اس کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے, اس کی ایجوکیشن ڈفرینٹ ہے. تو نیور کمپیئر یور سیلف ود ادرس. آپ ہیں, آپ وہ نہیں ہیں اور وہ آپ نہیں ہیں, آپ ہو.